السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ درود بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الحمدللہ، آج ہم لوگ اپنے چوتھا روزے کو مکمل کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ گزشتہ 3 روز سے ہم لوگ تقویٰ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تقویٰ کہتے کسے ہیں اور تقویٰ الہی کیا ہے؟ ہم کیا کریں کہ متقی ہو سکے؟ انشاءاللہ اللہ کی توفیق شامل حال ہوئی اور اللہ نے ہدایت دی تو ہم سب تقوی الہی کو درک کر لیں گے انشاءاللہ۔ کل جہاں تک بات پہنچی تھی وہ تھی مولانا کے قول پہ ختم ہوئی تھی کہ دین کی بنیاد اللہ کی معرفت ہے۔ کسی بھی شے کی معرفت جب ہوتی ہے، چلے سمجھے کہ معرفت کیا ہوتی ہے۔ معرفت جیسے ہم لوگوں نے بہت زیادہ سنا ہوا ہے، مجلس میں سنا ہوا جملہ ہے کہ اکثر علماء ذاکر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت اور امام کی معرفت، خاص طور سے ہمارے امام کی معرفت۔ تو معرفت ہے کیا؟ جب معرفت ہوگی، پتہ ہوگا کہ معرفت کیا ہے، تب کس شے کی معرفت کرنی ہے، تب اس شے کی ہم اسی حساب سے معرفت کریں گے۔ معرفت جیسے کہ ہم اپنے سادہ الفاظ میں جانیں اس چیز کو، تو اس چیز کے بارے میں جاننا معرفت۔ جیسے ایک مثال دیں آپ کو کہ پریس ہوتی ہے، آئرن، استری، جس سے کپڑا سیدھا کیا جاتا ہے، اس پہ جب آپ پاور دیں گے، وہ ہے تو پریس استری کرنے والی ہے، کپڑا سیدھا کر دے گی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اس میں پاور دیے بغیر کپڑا سیدھا کر دیں تو یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس میں جب انرجی آپ دیں گے، اس میں جب ہیٹ، اس کی پلیٹ جب گرم ہوگی تب وہ کپڑے کو سیدھا کرے گی۔ یہ ہر کوئی عموماً جانتا ہے، ہر گھر کا ایک فرد جو ہے، عورت ہو یا مرد ہو، سب جانتے ہیں اس چیز کو۔ یہاں اگر شوہر نے کہا بیوی سے یا بچوں سے کہ میرے کپڑے پہ پریس کر دو، تو ویسے ہی پریس نہیں کرنے لگے گی، وہ پہلے پلگ اس میں لگائے گی، پاور سپلائی میں آن کرے گی، جب ہیٹ ہو جائے گی تب کپڑے پہ پریس کرے گی۔ یہ ہے اس کی ایک معرفت کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہم بتا رہے ہیں کہ جو سمجھ میں آ جائے بات، کہ اس پریس کی یہ معرفت ہے کہ ہمیں کپڑا سیدھا کرنا ہے تو اس کو پہلے ہمیں ہیٹ دینا ہے، تب کپڑا سیدھا ہوگا۔ یہ ایک چھوٹی سی بات بتائیں۔ جیسے اب اسی کو موبائل پہ لے لیں، یہ موبائل کی معرفت اتنی ہے کہ جب تک یہ چارج نہیں ہوگا تو اس پہ آپ ورک نہیں کر سکتے۔ اگر بیٹری نہیں ہے اس میں تو کیا آپ ورک کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جب معرفت کو، یعنی اس کو جاننے سے لیجیے کہ مطلب اتنی جانکاری پوری تو حق تو ادا ہو نہیں سکتا ہے کہ جیسا حق ہے ویسی کوئی معرفت کرے، لیکن اتنی تو ہو سکتی ہے جتنی اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے۔ صلاحیت تو بہت دی ہے، یہاں بھی ایک غفران ہے نعمت کا۔ اللہ نے صلاحیت ہم لوگوں کو بہت دی ہے، بلکہ اس صلاحیت کو ہم لوگ استعمال میں بہت کم لاتے ہیں، بہت ہی کم استعمال کرتے ہیں اس صلاحیت کا۔ کبھی کبھی تو یہ ڈر لگنے لگتا ہے کہ کہیں روز محشر فرشتہ یہ سوال نہ کر دے کہ اللہ نے تمہیں اتنی صلاحیت دی تھی، عقل دی تھی، تو تم نے کیا کیا؟ کبھی کبھی ڈر لگتا ہے، اور دنیا میں لگتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم خالی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے۔ تو وہ معرفت، اب مولانا کا قول ہے کہ دین کی بنیاد اللہ کی معرفت ہے۔ اب بات میں بھی ایک وزن ہوتا ہے کہ کس کی کہی ہوئی بات ہے۔ ایک عام شخص کوئی بات کہتا ہے تو اس کی وزن کچھ اور ہوتی ہے، اگر وہی بات کوئی معاشرے کا ایک معتبر شخص کہہ دے تو اس بات کا وزن کچھ اور ہو جائے گا۔ اب چہ جائے کہ وہ بات اگر مولا کی ہو تو اس میں تو وزن ہوگا ہی ہوگا،
کہ جب مولا علی کہہ رہے ہیں کہ دین کی بنیاد اللہ کی معرفت ہے، تو اب یہ حاصل کرنا تو اور ضروری ہو گیا۔ اب دیکھیے وہ کل والی بات میری کیسا اس میں مطلب ربط ہوتا ہے اس بات میں کہ قرآن جو ہے، قرآن اللہ کے دین کا قانون ہے، ٹھیک؟ قرآن نظام الہی ہے، قرآن جو ہے نا نظام الہی ہے، تو اس نظام الہی کو قائم کرنا یہ امام کا کام ہے، قائم کروانا یہ امام کے ذمہ ہے۔ تو جب امام تو معرفت رکھتا ہے نا، اللہ کی بھی رکھتا ہے، رسول کی بھی رکھتا ہے، یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں امام اللہ اور رسول کی معرفت نہیں رکھتا ہے؟ تو جب امام معرفت رکھتا ہے اللہ کے رسول کی، تو وہی تو ہم سے کہہ رہا ہے، خطاب کر رہا ہے کہ دیکھو دین کی بنیاد اللہ کی معرفت ہے۔ تو جب اللہ کی معرفت ہمیں ہو جائے گی، اب اسی امام کا قول ہے۔ دیکھیے ہم تھوڑا سا مولا علی کا ایک پڑھ رہے ہیں، نہج البلاغہ کا 190 نمبر خطبہ کا یہ حصہ ہے، ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ مولا علی کا اس پہ جملے پہ دھیان دینا ہوگا۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، یعنی اللہ کی، اس کے انعام کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، یعنی کہ پروردگار عالم نے جتنی نعمتیں دی ہیں ہم انسانوں کو، اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کی حمد کرنا ہے۔ یہ دیکھیے اللہ کی معرفت مولا علی بتا رہے تھوڑی سی ہے کہ اس کی حمد کیوں ہے، کیونکہ اس نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، تو اس کی حمد لازمی ہے انعام کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، اور اس سے مدد چاہتا ہوں، اللہ سے مدد چاہتا ہوں اس کے حقوق سے عہدہ پر ہونے کے لیے، یعنی کہ اس نے جو حقوق ہم پر عائد کیے ہیں اس میں اس سے مدد چاہتا ہوں۔ یہ مولا علی کا ہے۔ اس کا لشکر غالب ہے اور بزرگی عظیم ہے۔ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ یہ ترجمہ ہے کلمہ کا، جو ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں۔ انہوں نے اس کی اطاعت کی دعوت دی۔ کس نے؟ رسول اللہ نے اللہ کی اطاعت کی دعوت دی۔ کون بتا رہا ہے؟ مولا علی۔ بہت دھیان سے بات سنیے گا، دم آسان ہے دین، دیکھیے بہت آسان ہے، اس میں جتنی پیچیدگی پیدا کی گئی ہے یہ اتنا پیچیدہ ہے نہیں، دین اتنا ہی آسان ہے جتنا ایک انسان زندگی گزارتا ہے۔ اب وہ زندگی اگر باطل پہ گزارتا ہے تو وہی بے دینی ہو جاتی ہے، اور وہی جب اللہ کے دین پر گزارے گا تو وہی حق والی زندگی اس کی ہو جائے گی۔ بس اتنا ہی دین ہے۔ باطل ہر کوئی جانتا ہے، مثلا کوئی کسی کے ساتھ اگر ظلم کر رہا ہے تو یہ باطل ہے، یعنی کہ ظلم کسی کے ساتھ نہیں کرنا ہے، یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا قانون ہے۔ تو یہ بہت مشکل نہیں ہے، اس کو مشکل بنایا جا رہا ہے۔ مشکل بنایا اس لیے جا رہا ہے کہ وہاں تک ہمیں پہنچنا نہ پڑے، ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ بہت مشکل ہے۔ دین پہ عمل کرنا ہے تو مطلب معاذ اللہ توبہ جا کے جنگل میں رہنا ہے۔ مثلا لوگ کہتے ہیں نا کاروبار کرنا ہے تو بغیر جھوٹ کے نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کا دین کہہ رہا ہے کہ خبردار جھوٹ کے گواہ نہ بننا، تو بالکل الٹی بات ہوگی نا۔ اچھا جو سچ بول کے کاروبار کرتا ہے تو وہ نہیں کر پاتا ہے۔ تو رائے چیز میں اور حقیقت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ بہرحال مولا علی کی بات تھی کہ مولا علی بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اطاعت کی دعوت دی اور اس کے دشمنوں پر غلبہ حاصل کیا۔ رسول اللہ نے اللہ کے دشمنوں پہ غلبہ حاصل کیا اس کے دین میں جہاد کے ذریعے۔ اللہ کے دین میں جو رسول اللہ نے جہاد کیا اسی کے ذریعے اللہ کے دشمنوں پر غلبہ حاصل۔ دشمن اصل میں وہ اللہ کا دشمن ہوتا ہے۔ اگر کوئی رسول کا بھی دشمن ہے تو وہ رسول اللہ کا دشمن نہیں ہے، اصل میں وہ اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ رسول اللہ کے دین کی بات کر رہا ہے۔ تو اب جو شخص بھی رسول اللہ سے دشمنی کرے گا وہ خود بخود اللہ کا دشمن ہوگا۔ اب کوئی کسی ائمہ سے دشمنی کرے گا تو وہ ائمہ سے ذاتی دشمنی نہیں ہوتی ہے، وہ دشمنی ہوتی ہے کہ وہ اللہ اور رسول کا جو دین ہے وہ اسی کی بات کرتے ہیں۔ جب وہ دین لوگوں کو پسند نہیں آتا ہے تو اسی
ناپسندیدہ کی وجہ سے قتل پہ آمادہ ہو جاتے ہیں کہ آپ کیوں اس کی اتنی بات کرتے ہیں۔ اس کے دین میں جہاد کے ذریعے اللہ کے دشمنوں پر غلبہ حاصل کیا، انہیں اس بات سے نہ ظالموں کا ان کے جھٹلانے پر اجتماع روک سکا۔ یہ جو اقدام لے کے رسول اللہ اٹھے تھے تو ظالموں نے ان کو جھٹلایا، لیکن رسول اللہ اس بات پہ رکے نہیں۔ یہ مولا علی سب گواہی دے رہے ہیں۔ اور نہ ان کے نور ہدایت کو خاموش کرنے کے خواہش منع کر سکی۔ جن لوگوں نے سوچا کہ یہ چیز ختم کر دیں وہ ختم بھی نہ کر سکے۔ اب مولا علی کا خطاب ہم لوگ سے دیکھیے ڈائریکٹ، تم لوگ تقوی الہی سے وابستہ ہو جاؤ۔ اب دیکھیے پھر مولا علی کی وہ بات کل جہاں پہ ختم ہوئی تھی کہ دین کی بنیاد اللہ کی معرفت ہے، پھر ایک جملہ اس میں ہم لوگوں نے نتیجہ نکالا تھا کہ جب تک اللہ کی معرفت نہیں ہوگی تب تک اللہ کا تقوی ہم اختیار نہیں کر سکتے۔ وہی مولا کہہ رہے تم لوگ تقوی الہی سے وابستہ ہو جاؤ۔ اب تقوی الہی سے وابستہ ہونا ضروری لازمی ہے، لگ رہا ہے کہ نہیں لازمی؟ اب بتائیے، تقوی الہی ضروری ہے؟ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ تقوی الہی سے وابستہ ہو جاؤ، ہم لوگ سے کہہ رہے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ تقوی الہی سے وابستہ ہویا جائے۔ بتا تو رہے ہیں کہ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ تقوی الہی سے وابستہ ہو جاؤ، جہاں لکھا ہے مولا علی کی بات لکھی ہے۔ مولا علی نے کہا تھا 1400 سال پہلے کہ تم لوگ تقوی الہی سے وابستہ ہو جاؤ، تو ہم لوگ مولا علی کو اپنا امام مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ تو یہ بات ہم لوگوں کے لیے بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو ہم لوگوں کو اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں۔ کرنا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ سامنے آئیے نا۔ تقوی یعنی کہ حفاظت کرنا۔ اب اگر ہم نے کہا کہ آگ کا تقوی کرو، یعنی کہ اپنے کو آگ سے بچاؤ، تھوڑا سا سمجھ میں آیا؟ تو اتنا جتنا سمجھ میں آیا کہ اتنا رکھے رہیے، باقی دھیرے دھیرے واضح ہوتا جائے گا، وہ آیت کے ذریعے ہی واضح ہوگا۔ مثال جیسے یہ بات ہوئی تھی نا کہ قرآن کیا ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں، تو یہ صرف کہنے کی بات نہیں کہ سمجھ سکتے ہیں یا نہیں سمجھ سکتے ہیں، اس کو قرآن ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک عالم دین ہے ابھی موجود ہے، وہ محسن کراتی صاحب، آپ محسن کراتی، یہ قرآن کے سب سے بڑے عالم دین ہیں ابھی کے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے 2021 یا 22 کے رمضان کے پہلے رہبر معظم کے بغل میں بیٹھ کے ایک تقریر کی تھی، وہ تقریر ہے میرے پاس۔ تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا قرآن کے متعلق، قرآن کا ایک چھوٹا سا ایک انٹروڈکشن کرایا تھا کہ قرآن کیا ہے، کہ یہ اللہ کا علم ہے، وحی کے ذریعے جناب جبریل روح القدس کے ذریعے رسول اللہ پہ نازل ہوا، ہم تک آیا، پھر اس سے ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو انہوں نے اس کا بہت اچھی مثال دی تھی کہ رمضان کے مہینے میں ہر 14 15 سال 16 سال کا ایک بچہ جو قرآن کو جانتا ہو، تھوڑا بہت اس کا مطلب پڑھ سکتا ہو، وہ اپنے سے چھوٹے چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد کو لے کے بیٹھ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ دیکھیے بہت بڑے عالم ہیں قرآن کی اس وقت، اور رہبر معظم خامنئی صاحب کے بغل میں بیٹھ کے انہوں نے یہ خطبہ دیا تھا، اور انہوں نے ایک بات اور کہی تھی کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ ہمیں قرآن نہیں سمجھ میں آتی ہے، تو میں اسے کہہ رہا ہوں کہ وہ میرے پاس آئے، میں اس کو 3-4 گھنٹے میں قرآن سمجھنا سکھا دوں گا۔ یہ محسن کراتی صاحب کا جملہ ہے۔ ہاں، نام تو لیتے ہیں لوگ محسن کراتی صاحب کا، لیکن محسن کراتی صاحب کی بات نہیں پہنچاتے ہیں۔ ان کی بات یہ ہے، اگر کوئی کہے کہ مجھے قرآن سمجھ میں نہیں آتا، وہ میرے پاس آ جائے، اس کو 3-4 گھنٹے میں ہم قرآن سمجھنا سکھا دیں گے۔ تو ان کی یہ بات ہے کہ جو کوئی تھوڑا بہت جانتا ہے، دیکھیے ہدایت اللہ دیتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم قرآن نہیں سیکھ پائیں گے، اگر یہ بچہ ہے یہ کہے کہ کوئی سے کہ چلیے ہم یہ کام سکھا دیں،
اور یہ کہیں کہ نہیں ہم نہیں سیکھ پائیں گے، تو آپ کیا کہیں گے؟ پہلے سیکھنے کی کوشش تو کرو۔ جب پہلے ہی کہہ رہے ہو کہ ہم نہیں سیکھ پائیں گے تو سیکھو گے کہاں سے؟ کوئی نہیں سیکھ پائے گا۔ اور انسان کے اندر اللہ نے یہ ایک بات ذہن میں رکھنا ہوگا، دیکھیں کوئی بھی چیز ہوتی ہے جب ایک چیز آپ چھوڑ دیں گے تو دوسری طرف نہیں پہنچ پائیں گے۔ وہ چیز کیا ہے کہ آج ہم لوگ اسلام کے رسول اللہ کے مبعوث ہونے کے 1450 سال بعد ہم لوگ ہیں جہاں پہ ہم زندہ ہیں نا، ہم لوگ اس ٹائم تو تھے نہیں، تو ہمارے پاس آج کیا ہے؟ ہم نے رسول اللہ کی زبان سے ہم سن نہیں رہے ہیں۔ مولا علی کا نہج البلاغہ میں خطبہ ہے، قول ہے، لکھا ہوا ہے۔ ہم تصور کر سکتے ہیں۔ اب جیسے میں پڑھ رہا ہوں مولا علی کا خطبہ، اب تصور آپ لوگ کر لیجئے، ہم لوگ کر لیں کہ ہم لوگ مولا علی کی بارگاہ میں اسی وقت ہیں جب یہ مولا علی خطبہ دے رہے تھے۔ اب اس نیت سے سنیے تو ہو سکتا ہے کچھ اثر کرے۔ جیسے یہ ہے کہ تم لوگ تقوی الہی سے وابستہ ہو جاؤ کہ اس کی ریسمان کے بندھن مضبوط اور اس کی پناہ کی چوٹی ہر جہت سے محفوظ ہے۔ دیکھیے حفاظتی کا ہم نے بتایا تھا، تقوی کا وہ آئے گا حفاظت کے مفہوم میں، مولا علی کو اس میں آ گیا ورڈ میں کہ تقوی الہی کا وہ کیا ہوگا کہ اس کی ریسمان کے بندھن مضبوط۔ جب تم تقوی الہی کرو گے تو اس کا جو بندھن بنے گا تمہیں ایک مضبوطی دے گا، اور اس کی پناہ کی چوٹی ہر جہت سے محفوظ ہے۔ جب تم تقوی الہی میں آؤ گے تو تم محفوظ ہو جاؤ گے۔ تقوی الہی، تقوی یعنی کہ محفوظ ہونا، اپنے کو حفاظت میں پہنچانا۔ موت اور اس کی سختیوں کے سامنے آنے سے پہلے اس کی طرف سبقت کرو۔ اب دیکھیے، اب وہاں تصور کریے کہ مولا علی وہاں پہ کہہ رہے ہیں، ہم لوگ وہیں پہ ہیں کہ موت اور اس کی سختیوں کے سامنے آنے سے پہلے، یعنی کہ موت اگر آنے والی ہے اور اس کی سختی آنے والی ہے تو ہم موت کا انتظار نہیں کریں گے، ہم اس سے پہلے ہی اس پہ سبقت کریں گے۔ ہم خود کوشش کریں گے کہ موت کو ہم پکڑ لیں، مطلب موت ہمیں لے لے۔ یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی کہ اللہ کی راہ میں مرنے کے لیے تیار رہو ہر وقت۔ مطلب ڈرنا نہیں ہے موت سے، اگر موت سے ڈرنا ہے تو انسان ہر جگہ ڈرے گا، بھاگے گا۔ جب مولا علی کا قول ہے نہج البلاغہ میں ہی اپنے بیٹے محمد حنفیہ سے کہتے ہیں، جب ایک جنگ میں بھیج رہے تھے کہ جب جنگ کے میدان میں جاؤ تو یہ سوچ کے جاؤ کہ میرا سر میرے جسم پہ نہیں ہے نہیں۔ جب یہ سوچ کے جاؤ گے تو تمہیں واپس آنے کی تمنا نہیں رہے گی جنگ سے، کیونکہ یہ سوچ کے تم جا رہے ہو کہ میرا سر میرے جسم پہ نہیں ہے۔ اس کا جملہ تھا کہ اپنے سر کو عاریتاً اللہ کی راہ میں دے کے تب میدان جہاد میں جاؤ۔ بہرحال اس کی سختیوں کے، موت کی سختیوں کے سامنے آنے سے پہلے اس کی طرف سبقت کرو، اس کے آنے سے پہلے زمین ہموار کر لو۔ یہ عملی طور پہ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ موت اور اس کی سختی آنے سے پہلے اس کے لیے تیار رکھو، اپنے عمل کے ذریعے سب تیاری رکھے رہو۔ اس کے نزول سے پہلے تیاری مکمل کر لو۔ دیکھو یہ آگے کہ موت اگر آنے والی ہے تو موت آنے سے پہلے اس کی تیاری مکمل کر لو۔ مکمل کر لو یعنی کہ اپنے کو آخرت کے لیے تیار کر کے رکھو۔ دیکھیے وہ جملہ مت بھولیے گا آپ لوگ کہ ہم لوگ مولا علی کی بارگاہ میں ہیں 1400 سال پہلے، مولا علی یہ خطبہ دے رہے ہیں، ہم لوگ بیٹھ کے سن رہے ہیں، تب تو اس کا مزہ آئے گا کہ مولا علی کیا ہم لوگ کو سکھانا چاہ رہے ہیں۔ اور خالی سننے سنانے تک کی بات رہے گی تو بس پھر کچھ حاصل نہیں ہے۔ موت کے نزول سے پہلے تیاری مکمل کر لو کہ انجام کار بہرحال قیامت ہے۔ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ انجام بہرحال قیامت ہے، مطلب سب کچھ ختم ہونے والا ہے، اور یہ بات ہر اس شخص کی نصیحت کے لیے کافی ہے جو صاحب عقل ہو۔ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ جو صاحب عقل ہے اس کے لیے یہ نصیحت کے لیے اتنا ہی میرا یہ جملہ کافی ہے۔ کیوں کافی ہے؟ کہ جب قیامت طے ہے، موت طے ہے، تو وہ عمل سے کیوں پیچھے بھاگے گا؟ اب یہ مولا علی کا قول ہے علیہ السلام کہ جب یہ میرا جملہ ایک نصیحت کے لیے جو صاحب عقل ہے اس کے لیے کافی ہے کہ وہ عمل
اپنا کرتا رہے، زاد راہ آخرت جو ہے زاد آخرت تیار کرتا رہے۔ اللہ کو یاد رکھو۔ کل کا مولا علی کا جملہ کہ دین کی بنیاد اللہ کی معرفت۔ پھر آج کا دیکھیے، آج یہیں پہ ختم ہوئے گا کہ بندگان خدا، اللہ کے بندوں، اللہ کو یاد رکھو۔ اب اللہ کو یاد رکھو اور دین کی بنیاد اللہ کی معرفت، یہ دونوں چیز کو ملائیں گے تب بھی تقویٰ آپ کو تھوڑا سا واضح ہو جائے گا۔ اللہ کو یاد رکھو کب؟ کسی ایک لمحہ نہیں، ہر وقت اللہ کو یاد رکھو۔ جب ہر وقت اللہ کو یاد رکھو گے تو کیا ہوگا؟ آپ کوئی بھی کام انجام دیں گے۔ اصل میں دیکھیے، جو ہمارا تقویٰ یہ ہے، تقوی کی جو بات ہے، یہ تقوی کی بات جائے گی اللہ کی عبادت تک، ٹھیک ہے؟ عبادت جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہاں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، ہم صرف اسے عبادت سمجھتے ہیں اللہ کی۔ بات دھیان سے سمجھیے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی عبادت ہم کسے سمجھتے ہیں؟ نماز، روزہ، حج، ٹھیک ہے؟ اتنا ہی نا؟ یہ عبادت کی شروعات ہے، یہ عبادت کا عہد ہے، سمجھ لیجیے کے حساب سے۔ عبادت کا اصل جو مفہوم ہے، وہ جو آپ زندگی گزار رہے ہیں معاشرے میں، وہ آپ اللہ کی عبادت کے تحت زندگی گزار رہے ہیں یا طاغوت کی عبادت کے تحت زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر آپ اللہ کے قانون کو مانتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں تو مولا علی کی یہ بات کہ اے بندگان خدا، اللہ کو یاد رکھو، یعنی کہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھو۔ زندگی کا جو بھی امور تم انجام دے رہے ہو، گھر کے اندر کا ہو، رشتہ داری کا ہو، گھر کے باہر کا ہو، معاشرے کا ہو، تو اس کو اللہ کو یاد رکھتے ہوئے انجام دو۔ یعنی کہ جیسے اللہ کا قانون ہے اسی طرح سے اس عمل کو انجام دو، اور یہی اللہ کی عبادت ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب تقویٰ اللہ کی عبادت کیوں کرائے گا؟ میرا سوال ہو، کیا تقویٰ الہی کے بغیر اللہ کی عبادت ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے۔ کیوں نہیں ممکن ہے؟ کہ جب آپ اللہ کا تقویٰ نہیں کریں گے، اللہ کے عذاب سے اپنے کو بچائیں گے نہیں، تو اللہ کی اطاعت کہاں سے کریں گے؟ جب آپ کو خوف ہی نہیں ہوگا کہ اس جرم کی سزا یہ ہے، تو اس جرم سے اپنے کو بچائیں گے کیسے؟ کیا ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو لیکن شیطان کی عبادت کر رہا ہو؟ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت جو کہا جاتا ہے کہ طاغوت کی عبادت نہ کرنا، تو طاغوت کا کوئی پتھر کا بت نہیں ہوتا۔ طاغوت یعنی کہ اللہ کے امر کے خلاف جو امر بیان کرتا ہے، اگر وہ بات کو مان لیا تو یہی طاغوت ہے۔ اب بہت ساری بات جیسے یہاں موجود ہم لوگ کے لیے نہیں ہو سکتی ہے، لیکن ریکارڈنگ ہو رہی، ہو سکتا ہے یہ بات آگے کسی اور کو بھی فائدہ دے۔ اللہ کی عبادت یعنی کہ اللہ کے امر پہ سر تسلیم خم کرنا اور پھر اسی کے مطابق عمل کرنا۔ اب اللہ کا امر کیا ہے؟ امر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا رسول ہو یا اللہ کا امام ہو، وہ امر اللہ کا ہی بیان کرتا ہے۔ امر یعنی کہ وہ حکم، کام، کہ یہ انجام ایسے کرنا ہے، اس عمل کو ایسے انجام دینا ہے۔ جیسے اللہ کا فیصلہ ہو گیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب کا فیصلہ ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، سوائے اس کی کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو یہ امر الہی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک امر الہی ہے۔ اگر اس کی بجاوری کیا، واقعی میں والدین کے سامنے ویسے ہی تھے جیسے اللہ کا حکم تھا کہ جن میں سے ایک یا دونوں جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو خبردار ان سے اف بھی نہ کہنا۔ تو یہ اللہ کا امر ہے، امر سمجھیے اللہ کا، یہ اللہ کا امر۔ اس کی مخالفت اگر کیا تو کس کی عبادت ہوئی؟ شیطان کی، کیونکہ یہ نہیں مانا۔ جیسے ہو سکتا ہے کہ بہت سے بچے ایسا کرتے ہوں کہ ماں باپ سے برا بول کے آتے ہوں، نماز پڑھنے سوچتے ہیں کہ اللہ کی مدد کرنے جا رہے ہیں،
لیکن وہ یہاں کے جھوٹ بولتے ہیں. جب سورہ حمد پڑھتے ہیں اس آیت پہ پہنچتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت چاہتے ہیں، تو ابھی تو ماں باپ کو ڈانٹ کے آیا تھا، اور یہاں کے پھر جھوٹ بول رہے ہیں وضو کر کے کہ ہم تیری ہی عبادت کر رہے ہیں اور تجھی سے استعانت چاہتے ہیں. تو استعانت بھی جو مانگ رہے ہیں ہم یہاں پہ سورہ حمد میں، اصل میں اس لیے مانگ رہے ہیں کہ جب یہاں سے اٹھ کے جائیں اپنی زندگی گزاریں تو تیرے ہی بتائے قانون کے مطابق ہم زندگی گزاریں، تاکہ تیری عبادت کے تحت میری زندگی گزرے. تو اب یہ بات پھر دوسری طرف چلی گئی، لیکن تقویٰ سے ہے، منسلک ہے. جب ہم تقویٰ الہی تک پہنچیں گے، اللہ کے ذکر، اللہ کو یاد رکھیں گے مولا کے مطابق ہر وقت، تبھی میرے اندر وہ تقویٰ الہی پیدا ہوگا. تو آخر میں پھر وہی بات کہ تقویٰ سے مراد کیا ہوا؟ تقویٰ کے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو حفاظتی اس میں نظام میں لے کے جانا، اپنے کو بچانا. اگر ہم بچانا چاہ رہے ہیں تو یعنی کہ ہم متقی ہونا چاہ رہے ہیں. اگر ہم نہیں بچانا چاہ رہے ہیں اپنے آپ کو، اچھا سب سے زیادہ کس چیز سے بچنا ہے؟ اللہ کے غضب سے بچنا ہے. اللہ کا غضب کس کے اوپر ہوتا ہے؟ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، رسول کی نافرمانی کرتا ہے، امام کی نافرمانی کرتا ہے. تو تقویٰ یعنی کہ اپنے کو بچانا، حفاظت میں کرنا. یہ دھیرے دھیرے دیکھیے ایک ایک دن میں تھوڑا تھوڑا کر کے فائنل ہوگا. اب کل سے انشاءاللہ شروعات کریں گے تقوی کا قرآن کی آیت سے. جیسے یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا قرآن ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں، تو اب ہم لوگ پریکٹیکلی یہ کر کے دیکھیں گے کہ کیا واقعی قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے. اس کو پریکٹیکلی دیکھا جائے گا کل سے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اور وہ تقوی کی ہی اس پہ دیکھیں گے، لائن پہ تقوی کی جو بات چل رہی ہے تو اسی لائن پہ ہی دیکھنا ہے کہ کیا واقعی ہم لوگ قرآن سے کچھ سمجھ سکتے ہیں. کیونکہ قرآن کی آیت ہے موعظۃ للمتقین، موعظہ ہے متقین کے لیے، ٹھیک ہے. اس طرح کی بہت سی آیتیں قرآن میں. چلیں انشاءاللہ باقی کل جو ہے شروع کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود بر محمد و آل محمد.